بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خونی مارچ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ یہ خونی مارچ میرے لفظ نہیں ہے، یہ شیخ رشید صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، عمران خان صاحب کی تقریروں کا لب لباب ہے۔ لیکن میں نے بہت اہم وارننگ کے حالات بتائے ہیں کہ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے، اس ملک کے حالات خوفناک ہو سکتے ہیں۔ اس خونی مارچ نے کل رات یا جو گزر گئی رات اس میں ایک جان لے لی ہے۔ ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ کام آ گیا ہے، اور تحریک انصاف کے ایک مقامی لیڈر اس نے فائرنگ کر کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ آخری انسانی جان ہو جو کہ اس مارچ کی نظر ہوئی ہے، اور کل کا دن جو ہے مزید جانے نہ۔ بہرحال پولیس کے کانسٹیبل کے لواحقین کے لیے میں دعائے مغفرت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے کہ مسلم نون نے جس طریقے سے چھاپے مارے ہیں یہ نہیں مارنے چاہیے تھے۔ میرا خیال بھی یہ تھا کہ یہ نہیں ماریں گے اور ان کو جو ہے اس طریقے سے نہیں ستایا جائے گا۔ میں اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن اسی انداز میں جب پولیس چند مہینے پہلے محسن بیگ صاحب جو اسلام آباد کے ہمارے بہت بڑے دوست بھی ہیں ہمارے، اور ایک بہت بڑے اینالسٹ بھی ہیں ٹی وی کے، اور ایک نیوز ایجنسی چلاتے ہیں، ان کو گرفتار اسی طریقے سے کیا گیا تھا۔ تب ان کے بیانات تحریک انصاف کے سن لیں اور اب سن لیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہمارے معاشرے میں منافقت کتنی سرایت کر گئی ہے۔ ہو سکتا ہے تحریک انصاف تک محدود نہ ہو، ہمارے تک بھی آتی ہو، لیکن بہرحال ہم سب مجرم ہیں، اور حیثیت قوم کوئی صرف نظر نہیں کرتا ہو سکتا۔ ناصر اقبال صاحب کے گھر میں چھاپت تو ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ ایک علامہ اقبال کی بہو کے گھر کے تقدس کو پامال کرنا کسی طریقے سے اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت میں خواجہ آصف صاحب سمیت ہر ایک نے اسمبلی کے فلور سے لے کے ہر جگہ پہ اس کی معافی بھی مانگی ہے، معذرت بھی کی ہے، اور ناصر اقبال صاحبہ نے فراخ دلی سے اس کو معاف بھی کر دیا۔ لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب آپ ایک چیز کی طرف جاتے ہیں تو کس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح اندر دھند کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہیں۔ عمران خان صاحب یہ جو خونی مارچ ہے یہ اس کو ٹارگٹ کر کے آ رہا ہے۔ میں کتنے مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب تصادم چاہتے ہیں۔ کل میں نے تفصیل میں چلا گیا تھا، لیکن لب لباب یہ تھا کہ عمران خان صاحب ایک آئینی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آیا انہوں نے آئین کے تقدس کا جو حلف ہے وزیر اعظم بھی اٹھایا ہوا ہے، اور ابھی تک ایم این اے اس کو اٹھایا ہوا ہے، تو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور کون سا سکم رہ گیا تھا، کون سی خامی رہ گئی تھی اس حکومت کے بننے میں آئین کے لحاظ سے جس کا وہ سہارا لے رہے ہیں؟ اگر وہ یہ کہیں کہ اسمبلی جو ہے وہ رانگلی الیکٹڈ ہے، 2018 کے الیکشن جو ریگڈ تھے، تو اس لحاظ ان کو اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ خود اسی اسمبلی سے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اب 4 مہینے سے پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ جو انہوں نے تقریریں شروع کی کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا، آج سے تقریباً کو 4-4.5 مہینے پہلے سے لے کے، اور کہا کہ جب میں یہاں سے نکلوں گا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا۔ اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ وہ یہی میسج دے رہے تھے جو جہاں پہ پہنچے۔ 4 مہینوں میں انہوں نے اپنے لوگوں کو اکسایا، تشدد کے لیے نفرت انگیز تقریریں کی، کہا اتنے تک اس نوعیت پہ اور اس پستی کے اس لیول پہ پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا کہ لوگ ان کے بچوں کو اسکول میں ڈرائیں یا ان کو تنگ کریں۔ کہتے ہیں یہ لڑکیوں سے رشتے نہ کریں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پست ذہنی انسان کی، قرآن کہتے ہیں نا کہ میں نے اس کی بہت ہی احسن طریقے سے تخمین کی ہے، لیکن یہ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ سفلے پن کی انتہائی نچلے درجے پہ انسان پہنچ جاتا ہے، اور یہ واقعی ہم اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم کی بڑی احسن اور بڑی خوبصورت بہترین طریقے سے ایک انسان کی تکوین کی ہے۔ یہ دیکھیں کس پستی کا ہے، کیا ذہن ہے۔ آپ جو فرما رہے ہیں مریم نواز کے بارے میں کہ تمہارا خاوند ناراض ہو جائے گا، آپ ریاست مدینہ کے داعی ہیں، امر بالمعروف کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ قرآن کے 2-3 جو ٹرمز ہیں ان کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس کے بعد جو کیا، کسی نے بہت اچھا کہ میں نقل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں پھر کر دیتا ہوں، کسی نے واٹس ایپ پہ لگایا، انہیں کہا آپ ریاست مدینہ کے سرکاری سانڈ ہو
جو اس طرح کی باتیں کرتے ہو. بات یہ بھی غلط ہے, بات آپ کی بھی غلط تھی, لیکن دیکھ لیں کہ آپ نے کس طرح لوگوں کو مجبور کیا کہ آپ کو کیا کیا بات کہیں, لیکن آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کیا بات کر رہے تھے. آپ 70 سال کی عمر میں آپ اپنی بیٹی کے برابر مریم ہے, اس کے لیے کیا باتیں کر رہے تھے. کوئی دقیقہ فروغدوش نہیں چھوڑا گیا جس کے لیے آپ نے اپوزیشن کے لیے جو پاسبل الفاظ ہو سکتے تھے, غلیظ گالیوں تک پہنچتے رکتے ہوئے, لیکن ان کو کپڑے پہنا کے آپ نے کئی انداز میں پیش کیا. آپ کو بتایا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے پھیلائے. قرآن کی آیت بڑی سخت اس کی ودیت کرتی ہے, لیکن آپ یہ سارے کام کرتے رہے. آپ نے لوگوں کو برانگیختہ کیا, آپ نے ان کے جذبات بھڑکائے, آپ نے ان کے اندر ایک نفرت پیدا کی, حقارت پیدا کی, غصہ دلایا. اب غیر کل کا تک, اور یہ قاضی فیضی صاحب کا فیصلہ ہے, اور یہ آئین پاکستان کا تھا, آرٹیکل 19 پڑھ لیں کہ آپ کی تقریر و تحریر کی جو آزادی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی کے خلاف نفرت میں یا کسی کے خلاف آپ غصے میں پھیلا سکیں, اس کی ممانعت ہے. آپ کسی آئینی حکومت کو غیر انتقادی سے نہیں گرا سکتے. آپ بتا دیں جھوٹ بولنے کے علاوہ امپورٹڈ آپ کس کے باغ کی مولی تھے. آپ کے تو میں نے ساری فصلیں بتائی ہیں, آپ کی کیا کیا چیزیں ہیں جو ابھی تو آپ جو گلچھڑے آئیں گے وہ پتہ چل جائے گا. لیکن اینی وے آپ جو ہے یہ بتائیں کہ آئین کے اندر کون سی چیز وائلیٹ ہوئی ہے جس کو آپ کہیں کہ آپ کو بڑی خف کی ہوئی کہ انہوں نے تحریک انصاف کا ایک ووٹ نہیں استعمال کیا, ضرورت ہی نہیں پڑی. آپ نے نیوٹرل کے کتنے ترجمے کیے, جانور کہا, ان کو میر جعفر کہا, میر صادق کہا, پھر کہا میں نے یہ نہیں کہا, میرا یہ مطلب ہے. اپنا ہی مذاق اڑواتے رہے پبلک کے اندر, لیکن اس لیے کہ کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کو ایک طبقہ تو جن کو آپ نے میسمرائز کیا ہوا ہے وہ پاگل ہو جائے, لیکن جو باقی طبقہ چاہے بھاڑ میں, چاہے وہ آپ کو آپ کے بارے میں سمجھ آئے کہ آپ ایک غیر سنجیدہ آدمی ہوں. بہرحال آپ نے یہ جو نفرت, حقارت, یہ آئین پاکستان میں اس کی ممانعت تھی, آپ نے کیا. اب آپ نے خونی مارچ کا, شیخ رشید صاحب نے فرمایا تھا یہ مارچ خونی مارچ ہوگا. آپ جب آپ نے پریس کانفرنس کی اتوار کو, آپ نے ایک بڑا بات فرمائی, کہا کہ اللہ کا حکم ہے نکلو جہاد کے لیے. وہ کون سا جہاد کرنا چاہتے تھے. پھر ٹریک ریکارڈ, میری پرسوں رات کو, اتوار کی رات کو رانا ثناء اللہ صاحب سے بات ہوئی. انہوں نے پوچھا کیا رائے آپ کی. میں نے کہا جی بالکل فری ہینڈ دیں, جو کرتا کر, لوگوں کو مارتا ہے مارنے دیں. حالانکہ ذمہ داری ہے ریاست کی, لیکن مجھے لگتا تھا کہ کچھ خفیہ ہاتھ جو ہیں کہیں اس کو شہ تو نہیں دے رہے. وہ اگر مقصد براری کر رہے ہیں تو اس کو بھی کرنے دیں. رانا صاحب نے کہا کہ یہ بات تو معقول ہے. میں نے کہا کوشش کریں اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. نے کہا جی آپ آ جائیں, پریڈ گراؤنڈ میں آ جائیں اور دھرنا دیں, کیونکہ آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے, آئین پاکستان نہیں دیتا کہ آپ سڑکیں بلاک کریں پاکستان کی. اس کے بعد کہیں آگے آتے ہیں, بہت اگر نقصان نہیں کرتے تو آپ ان کو روک کریں. ان کو کل انہوں نے اس بارے میں فیصلے بھی کر لیے کہ ان کو فری ہینڈ دیں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے, جو مدد چاہیے سیکیورٹی دیں گے. یہ بھی اعلان ہو گیا. کل اطلاعات اداروں نے بتایا کہ بہت ہی خوفناک قسم کی تیاری ہے, اور عمران خان صاحب کے عزائم یہ ہے کہ کچھ بندے مر جائیں. دیکھ تو لیا تھا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ایس پی جنیجا کو جو لگا تھا غلیر کا, وہ جو مارے تھے موٹے موٹے انہوں نے پتھر رکھے تھے جو پولیس کو لگتے تھے مر جاتے تھے. انہوں نے آنسو گیس شیل کے, ان کو اطلاعات کی ان کے پاس آنسو گیس شیل گنز یہ کے پی سے لے کے آ رہے ہیں حکومت کی. مطلب دیکھ لیں کہ اتنی بے شرمی بے غیرتی کہ لوگوں کو جو کرپشن کی بات کہہ رہے ہیں, کے پی کا ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہا ہے, وسائل استعمال ہو رہے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے. یہ بندے, یہ کبھی آپ اسی چیز کو تحریک انصاف والوں بے شک گنگے رہو, بہرے رہو, کچھ کر لو, لیکن سوئچ کر دو کہ کے پی کی حکومت نواز شریف کی ہے اور وہ عمران خان کے خلاف آ رہا ہے, اس انداز میں آ رہا ہے کہ کے پی کے وسائل استعمال کر, ہیلی کاپٹر استعمال کرے, اور پھر تقریر عمران خان صاحب والی جو ہے وہ چلا دو. پھر آپ نے جو کرنا چاہتے تھے یہی بات, جو کہ میں مری روڈ کے اوپر سری نگر ہائی وے پہ سب کا انتظار کروں گا, مطلب صاف تھا کہ آپ بلاک کرنا چاہتے تھے. یہ کم از کم جگہ ہے ہی نہیں کہ جہاں پہ کھڑے ہو سکیں, اور قیامت خیزی کا منظر ہے, تھوڑی دیر بلاک کریں. ایک میں آپ کی ویڈیو سناتا ہوں, یہ ٹی ایل پی کا جب دھرنا تھا ابھی 1.5 سال پہلے, انصاف کی موصوف کی یہ تقریر سن لیں. اس کا مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے, ملک کو روک دیں گے. یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے, اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمارے پاکستانیوں کو, عوام کو نقصان ہے, غریب لوگوں کو نقصان ہے. سڑکیں بند کر رہے ہیں, لوگوں کی روزگار جا رہا ہے. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی, یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے. فرما رہے ہیں
ملک و قوم کی محبت کے اندر کہ یہ غیر قانونی چیزیں ہیں یہ نہ کریں. ان میں تو اور بھی بہت ساری باتیں کی. انہوں نے کہا تھا یورپ کو ناراض نہ کرو, اسی تقریر میں کہا تھا امریکہ کو ناراض نہ کرو, ہماری اکانومی سہار نہیں سکتی. جب لوگوں کہتے ہیں نا یہ ساری باتیں کر چکے ہیں کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزر, یعنی کہ جو ترجمہ یہ خواجہ آصف کے لیے بیان کریں اپنے لیے بھی بیان کریں, یہ خود کہہ چکے ہیں یہ ساری باتیں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, کیونکہ ایک شخص جو ہے جو مسترد قسم کی غلط بیانی کرتا ہے, توڑ موڑ کے بات کرتا ہے, اپنی بات سے پھر جاتا ہے, اپنی بات کو توڑ دیتا ہے, اپنی بات کے مختلف معنی پہناتا ہے. کبھی کہتا ہے میں آج سے پوچھ رہے کہ نیوٹرل کون ہے, آج نیوٹرل فرق دے کہ میں نیوٹرل سے بھی کہتا ہوں کہ ہمیں کچھ نہ کہے, یعنی کہ نیوٹرل, میں نیوٹرل ان کو نہیں کہا تھا, میں نیوٹرل, میں نے میر جعفر ان کو نہیں کہا تھا. میر جعفر سب سلار تھا سراج الدولہ کا, انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی, اور ان غداروں نے پھر کرپٹ لوگوں کو بٹھا دیا. ہینڈلرز کون تھے, آپ کے ہینڈلر کون تھے, ان کے ہینڈلر کون ہیں, یہ سارے آپ اس میں ظاہر بتائیں گے. اب بہرحال صورتحال یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب آئیں گے, میرا خیال ہے کہ مسلم نون کو ان کو آنے دینا چاہیے, اور یقین جانو کہ یہ ساری سی ہوا نکل جائے گی. ہاں اس سے یہ بتا دے کہ جی اگر آپ نے دھرنا کی سڑک پہ دیا تو ہم نہیں دینے دیں گے, کیونکہ خود اسے بتانا پڑے گا کہ میں سڑک پہ دھرنا نہیں دوں گا. پھر کم از کم جھوٹ تو پکڑا جائے گا نا. اگر آپ اس کو سری نگر ہائی وے پہ اٹیک کریں گے, ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. خواجہ آصف نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم اپنے جتنے لا انفورسنگ ایجنسی ہیں ان کو اسلحے کے بغیر بھیجیں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اب ادھر جب گولی چلے گی تو پھر بھی پتہ چل جائے گا. اگر پولیس کے پاس اسلحہ نہیں ہے یا پھر رینجرز بلاتے ہیں ان کو بھی اسلحے کے بغیر بھیجا جاتا ہے. حالانکہ ایجنسیز اور پاکستان کی جتنی سیکورٹی ایجنسیز ہیں سارے انہوں نے بتایا جی کہ اس وقت بہت ہی جو ہے ہولناک قسم کے تصادم کی عمران خان صاحب تیاری کر رہے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں. جو بندے مدینہ منورہ کے اندر شرم حیا نہ کریں اور لندن سے ایک بے غیرتوں کا برگیڈ بھیجے اور میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی حرمت کا پاس نہ کر سکے. جو شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ یہ مدینے جا رہے ہیں, 3 دن پہلے وہ حرام زادہ ابھی بھی زندہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مدینے جا رہے ہیں, دیکھتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے. اور اس کا بھتیجا وہاں جا کے کیا بیان دے رہا ہے, رننگ کمنٹری کر رہا ہے سارے واقعے کے اوپر. ان سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں یا آئین میں یا کسی اور کی حرمت کا خیال کریں گے. ایک شخص جیسے روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پامال ہے, اس کی مذمت نہیں کی, اس کا نام عمران خان ہے, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جہاں جائیں گے چلے جائیں گے. میں کیا کر سکتا ہوں, ان کے ساتھ ہونا یہی ہے. جو بندہ کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو اسکولوں میں تنگ کرو, اب کہتے ہیں میرے بچے غیر سیاسی ہیں, اور آپ جو جلسوں میں کہہ رہے تھے کہ ان کے بچوں کو تنگ کرو, ان کی بیٹیوں سے رشتے نہ کرو, وہ سیاسی بچے ہیں. وہ عمران خان صاحب یہ میرا خیال ہے کہ اللہ کرے آپ اپنے عزائم جو لے کے پھر رہے ہیں اس کے ساتھ آئیں. میں تو اللہ کرے نہ آئیں, وہ عزائم کے ساتھ نہ آئیں, اور اپنے آپ کو دھرنا دیں اور پرامن احتجاج کریں. آپ کا حق ہے, آئین پاکستان دیتا ہے. جب تک کہ آپ کسی دوسرے کو حق کو پامال نہیں کرتے, آپ کسی دوسرے کے جو ایسی پراپرٹی جو ان کے بھی استعمال میں, آپ ان کو اس سے روکتے نہیں ہیں. سڑکیں ہیں, مارکیٹیں ہیں, ایسی جگہیں ہیں, آپ آئیں احتجاج کریں. لیکن اگر آپ نے اپنے ان عزائم کے ساتھ آئے ہیں تو بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک برائی جو ہے وہ اپنے آپ کو سزا کے لیے لا رہی ہوتی ہے. کئی دفعہ ایک بڑا زبردست انگریزی کی سینگ ہے, آپ اسی سزا کو لا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا چکنز آر کمنگ ہوم ٹو روسٹ. آپ اپنے آپ کو گناہوں کا اپنی ذہن کے اندر جو آپ کے نفرتوں اور حقارتوں کے لیے آپ کو جو اشتعال انگیزی کریں اس کا انجام ہے. بہرحال کل اس کے بارے میں ہمارے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی, اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے, زیادہ ٹائم نہیں ہے, بہت وقت چلا جاتا ہے, کہ مریم نواز کا کمرہ جو ہے کراچی میں صبح سویرے پولیس نے دروازہ توڑ کے کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنے کے لیے, یہ واقعہ آپ کے دور کا واقعہ. میں بے شمار واقعات بتا سکتا ہوں اور آپ کی اپنی باتیں بتا سکتا ہوں, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے لیے صحیح حاصل ہے. کل جو ہے ہمارے کہتے ہیں نا جو کچھ ہے سامنے آ جائے گا. آپ پہلے بھی بڑے دھرنے دے چکے ہیں, لاک ڈاؤن میں بھی اسلام آباد اور پورے پاکستان کو بلا چکے ہیں. 28 مارچ 2 مہینے پہلے 1.5 مہینے پہلے آپ 10 لاکھ بندہ اکٹھا کر چکے ہیں اسلام آباد میں. اس کی گنتی نہیں کرتے کہ وہ 10,000 نہیں پورا ہوتا تھا وہاں پہ. کوئی کہتے ہیں 1,500 تھا, کوئی کہتے ہیں 2,500 تھا, 3,000 تھا, لیکن جو تحریک صاحب والے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں 10-15,000 تھے. تو اب کیا آپ نے کون سا تیر مار لینا ہے. میرا خیال ہے یہ ہونا ضروری تھا تاکہ آپ کا جو ببل ہے, جو بلبل ہے, اس کا پھٹنا ضروری ہے. اگر یہ نہ پھٹتا جلدی تو آپ پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتے تھے,
اور آپ چاہتے تھے کہ اس کے بعد کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اصل چیز پاکستان سری لنکا بنتا ہے تو پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے جو ہے امریکہ لے لے گا. اور میں حلفاً کہتا ہوں، حالانکہ اس میں حلف نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے یہ وہ چیز ہے جو آبزرویشنز ہے گریٹ گیمز کی کے بارے میں چونکہ جانتا بات ہوں کہ آپ کی ساری اس کے پیچھے امریکہ اور ہندوستان ہے. اب پتہ چلے گا فنڈنگ بھی وہی کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ کو یہی چیزیں وارہ کھاتی ہیں کہ پاکستان کو آپ اس نہج پہ پہنچائیں گے تو ہی ان کا مسئلہ حل ہوگا. اور انہوں نے ایک چین کو روکنا ہے اور دوسرا پاکستان کے ایٹمی اثاثے اپنے قبضے میں لینے ہیں. انشاءاللہ یہ وقت نہیں آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی ذہن کے جس جگہ بھی پائے جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے گا کہ یہی ان کا مقدر ہے اور ہونا چاہیے. وما علینا الا البلاغ.